أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ لائق صدر انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے آج مدرسے کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے پیاروں، مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آج یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم ان مدرسوں میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسے ماں کی گود کی طرح ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان مدرسے میں بھی پرورش پاتا ہے، اور مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ مدرسے چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے۔ اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے۔ جس طرح نبی مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، اسی طرح مدرسے ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ لہٰذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا۔ محترم دوستو، آج مدرسے کا جال ہر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایسے ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا اور نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، تو طلباء علم دین کو دیکھو، ان معصوم بچوں کو دیکھو جو رات دن قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، جو طالب علم صرف اور صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے، اس کو ہر حرف ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے، جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ صبح شام فرشتے اس کے لیے مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں کہ هؤلاء اعتقاء اللہ من النار، یہی ہے جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسوں میں امداد دیتے ہیں، ان کے پیسوں اور روپیوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دے گا۔ دوستو، آج لوگ کہتے ہیں کہ ان مدرسوں کے اندر کیا ہے، میں ان لوگوں تک اپنی اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان مدرسوں کے اندر کیا ہے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان مدرسوں کے اندر قرآن ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی۔ قرآن نے سب سے پہلے آ کر یہ کیا کہ جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا اور فرمایا کہ تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن قرآن نہیں توڑتا، خدا نہیں توڑتا۔ چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا۔ قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی اور زمانے کو خیر القرون بنا دیا، اور قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ بہرحال ادارے کا مدار طالب علم اور مدرس پر ہے، تعمیر سے اونچائی نہیں آتی۔ ان اداروں کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے، جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے طالب علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے۔ یہ وہی دینی ادارہ ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام خود طالب علم بن کر استغفار کے لیے آئے تھے۔
اور کہتے تھے کہ ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی، تو اس مرکز میں جبرائیل علیہ السلام بھی طالب علم بن کر رہے، ایسا نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مدرسوں کی قدر کریں، ان سے تعلق جوڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی اداروں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔